بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وقال تعالی ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ حدیث شریف میں آتا ہے آقا مولا سیدنا حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان شریف کا جب چاند نظر آیا رجب کا، دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ بارک لنا فی رجب شعبان بلغنا رمضان، یا اللہ رجب شعبان میں برکت دیجیے، ہم کو رمضان تک پہنچائیے، یعنی ہماری موت درمیان موت نہیں آئے۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم دعا نقل کی گئی ہے حدیث پاک میں، اللہ ہم کو رمضان اور جب برکت دی شعبان رمضان میں برکت دے دیجیے اور ہم کو رمضان تک پہنچائیے، ہم زندہ رہیں، رمضان موت نہیں آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، ایک باب قائم کیا ہے مشکوٰۃ شریف میں کہ عمر کی زیادتی طاعت عبادات کے لیے ہمیں اللہ سے مانگے، اللہ عمر لمبی دیجیے، ہم عبادت کریں، طاعت کریں، نیک کام کریں، نیکی ہم کے لیجیے، یہ جائز ہے، مستحب ہے۔ باب استحباب المال عمر للطاعہ عنوان قائم کیا ہے، عمر کی زیادتی کے لیے فرماتے ہیں استحباب مستحبات میں اس کو شمار کیا ہے۔ تو میرے بزرگوں، 2 مہینہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، امت کو متنبہ کیا تھا، پھر ہمارا یا اللہ برکت دی، رمضان شعبان میں برکت دیجیے، ہمارے رجب شعبان میں برکت دیجیے، ہم کو رمضان تک پہنچائیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مبارک مہینے کی تیاری پہلے سے کر لیں۔ بچی کی شادی ہوتی ہے تو یہ 2 4 6 مہینے سے لوگ تیاری کرتے ہیں، 2 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ کیا، اللہ دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگ لو، اللہ سے دعا مانگ لو۔ ہم دوستوں کیا کرتے ہیں، رمضان شریف تیاری 2 طرح ہوتی ہے۔ ایک تیاری اس طرح ہوتی ہے رمضان شریف کی کہ آدمی جو چیزیں ضروریات کے ہمارے رمضان شریف میں آنے والی ہیں، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو 2 مہینے کا لسٹ بنا کے، ترتیب بنا کے، کتنا شکر چاہیے، کتنا مسالہ چاہیے، کتنا فلاں چیز چاہیے، کتنا یہ چیز چاہیے، سب شعبان میں ہی لا کے گھر میں رکھ دے، تاکہ بہنیں بیٹیوں کو چکر نہیں کھانا پڑے بازار کا، یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ، کپڑا باقی ہے تو کپڑا باقی ہے، فلاں چیز باقی ہے تو چپل باقی ہے۔ مبارک مہینہ ہمارا طاعت عبادات میں گزرے، اچھے کام میں گزرے، پہلے سے تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے کہ بہت پہلے سے، تاکہ گھر والے بھی مطمئن رہیں، شکر چاہیے، زیادہ شکر آ گئی ہے، تو شکر زیادہ آ گئی کل کام دے گی، اگلے مہینے کام دے گی، تو کام ہی دینے والی چیز ہے۔ مسالہ زیادہ آ گیا تو شوال میں کام دے گا، تو اب کام والی چیز ہمارے ہے۔ اللہ نے مال دیا، پیسہ دیا، رکھا، تو آگے سب چیز خریدتے ہیں، تو لسٹ بنا کے ضروریات کے خرید لیں، ذہن میں انتشار نہیں ہوگا، ذہن بے چین نہیں ہوگا، فکر نہیں ہوگا کہ ابھی یہ چیز لانا باقی ہے، یہ لانا باقی ہے، یہ فکر نہیں ہوگا، بلکہ دل مطمئن رہے گا، الحمدللہ اللہ سب چیزیں دے دیا، پیسہ دیا ہے۔ ہم دوستوں کہا کرتے ہیں کہ لسٹ بنا کے، ترتیب بنا کے، پلس لا کے رکھ دو، دیکھو کہ اس کو اور کچھ چاہیے کیا، اور کچھ چاہیے کیا، گھر میں کہیں لے کے ان کو 10 کلو شکر چاہیے، پرانی بات ہو گئی، ہم نے کہا 15 کلو لا کے رکھ دیں گے، تاکہ نہ تم کو فکر نہ ہم کو فکر کرنا، طاعت عبادات میں، اللہ کی یاد میں، ذکر میں، دعا میں اتنا فکر کریں گے، اس میں تم لے لاؤ بلا بلا تو چکر کھائیں گے بازار کی بازار کے، اس کا اہتمام کر لیں۔ اور دوسری بات جو اہم بات، ضروری بات یہ ہے تیاری کی کہ آدمی پہلے سے عادت بنائے۔ کپڑا کیا ہوتا ہے، میلا کچیلا ہوتا ہے نا، تو ماں بہنیں بیٹیاں کیا کرتی ہیں، اس کو دھوتی ہیں، داغ دھبا دھو لیا اور نشان لگا وہ دھو لیا، اور اس میں نیل چڑھاتی ہیں، جنہیں پاؤں چڑھاتی ہیں، چڑھ جاتا ہے۔ دل کا ہی معاملہ ہے، دل صاف ستھرا رہے گا، تلاوت کرے نور آئے گا، دل صاف ستھرا رہے گا، ذکر کرے نور آئے گا، دل صاف ستھرا رہے گا تو آپ جو ہے دعا کریں نور آئے گا، اور لگے گا دل میلا کچیلا ہے، داغ دھبا پڑا ہوا ہے تو نفل پڑھیے، ثواب تو مل جائے گا،
لیکن نور جب آپ نے خود میلا کچیلا دل رکھا تو اس میں کیا نور آئے گا؟ اس لیے ہم دوستوں کہتے ہیں نور حاصل کرنے کے لیے مبارک مہینے کا پہلے دل صاف ستھرا رکھے، نافرمانی گناہ سے بچے، کوئی بات آئی توبہ استغفار کر لے، دل صاف ستھرا رہے۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باتیں ایسے گزرے ہیں اللہ کے بندے کہ پورے مہینے ان سے کوئی نافرمانی بات نہیں ہوئی۔ اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے تو آئے مولانا شیخ کے ہاں یا وہیں کہ پورا مہینہ میرا گزر گیا، ایک بار میری نظر غلط نہیں پڑی، میری غیر محرم میں نگاہ نہیں ڈالی، دل صاف ستھرا ہے، نگاہ بھی صاف ستھری ہے، ماشاء اللہ نور ہی نور دل میں آتا ہے۔ مشاقت پہلے کرنی پڑتی ہے، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کوئی مشین تھوڑا بٹن دبایا اور ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں، پہلے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کہنے لگے ہم نے فلاں کو دیکھا ہے، وہ رومال سے ڈال دیتے تھے اور کبھی ان کی نگاہ غیر محرم نہیں پڑی، ہمیشہ ایسا رہتے تھے۔ تو میرے بزرگوں اللہ دعا مانگیں، اے اللہ ماہ ہمارا اس سے گزارنا آپ کو پسند ہے، آپ راضی ہو جاتے ہیں، ہم ایسے مرنا سے گزارنے توفیق دیجیے اللہ سے مانگو۔ گھر میں ہمارا مشترک معاشرہ ہوتا ہے، شرعی پردہ گھر میں بہت کم ہوتا ہے، اس وقت بھی اپنے کو ایسا کر لے یا نیچی کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں کبھی کبھی بتا دیتا ہوں، میں گھر سے نکلا وطن کی بات ہے تو ایک عورت اندر سے نکلی، میں نے کہا دیکھو اس کو جانا ہے تو اس کو اندر لے لو، پھر میں اس طرف آتا ہوں، پتہ نہیں کوئی عورت آئی دیکھ لو۔ ارے آپ نہیں جانتے، آپ کی جو بڑی بھابھی ہیں، دادی نانی بن گئی ہو، ابھی حیات ہے ماشاء اللہ وہ، میں دیکھتا نہیں ہوں، میں کیوں دیکھوں؟ اگر دیکھنا قرآن شریف دیکھے، ماں باپ کا پیارا پیارا چہرہ دیکھے، حدیث شریف میں آتا ہے حج مقبول ثواب ملتا ہے۔ اگر آدمی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیں تو حج مقبول ثواب ملتا ہے۔ حج مقبول تو ثواب کہاں، مکہ شریف جاؤ، مدینہ شریف جاؤ، مینا عرفات جاؤ، کبھی کچھ ہے، وہی اتنی بھیڑ کب کی ہوتی ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ شانہ حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ کبھی کبھی آدمی اپنے گھر پہ اس نیت دیکھ لے، انہیں ماں باپ کو دیکھ لے، اللہ کیا کیا نعمت عطا فرماتے ہیں۔ تو میں یاد کر رہا تھا جب دیکھنا ہی چہرہ اچھی چیز آدمی دیکھے، نگاہ نیچی کر کے بیٹھے، گھر میں گزر گئے اپنے، تو اگر نہیں ایسی کوئی چیز ہے تو آواز دے دے۔ ہمارے دیہات میں شرعی پردے کا رواج تو نہیں تھا، لیکن ہر بڑا بوڑھا جب آتا تھا لکڑی وہ ہوتی کھٹپٹ آواز ہوتی تھی اور پٹکتے جاتے تھے، تو اندر مرتبہ سمجھ جاتی تھی کہ ابا آ رہے ہیں، چچا آ رہے ہیں، دادا کوئی آ رہے ہیں، آواز سے سمجھ جاتی تھی، کنارے ہو جاتی تھی، الگ پردے میں ہو جاتی تھی۔ ایسا پردہ نہیں صحیح آج وہ ہے، لیکن احتیاط کرتی تھی۔ بڑے لوگ آتے تھے، نکلنے لگے، کھانستے ہوئے کھاتے ہوئے باہر جا رہے ہیں، چلے آتے تھے تو پردہ باقی رہتا تھا، ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ نام تو پردہ تو نہیں اسے کہتے، لیکن پورا اس کا اہتمام کرتے تھے۔ عرصہ گزر جاتا تھا، رہتے ہوئے سالوں گزر جاتے تھے، لیکن عورتیں کہتی تھیں ہم نے نہیں کبھی ان کو دیکھا، وہی نگاہ کبھی پڑی نہیں، اتنا احتیاط کرتے تھے۔ جتنا آدمی شریعت سنت کی پابندی کرے گا، جتنا صاف ستھرا آپ کا لباس ہوگا، اتنا داغ دھبا کم آئے گا، ایسے نافرمانی گناہ کے جو ہے ظلمت تاریکی کم آئے گی۔ لیکن کپڑا صاف ستھرا ہے، نگاہ پڑ کے خود برا لگتا ہے، یار دیکھو کیا نشان پڑ گیا، کیا داغ پڑ گیا، دھو لیتا ہے آدمی۔ یہی حال دل کا بھی ہوتا ہے، یہ صاف ستھرا رہتا ہے، نافرمانی گناہ آدمی بچتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، آدمی ایک بار گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، داغ و دھبا پڑ جاتا ہے، دل پہ دھبا۔ توبہ استغفار کر لیا تو صاف ہو گیا۔ اللہ بڑے کریم ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بایاں والا کوئی گناہ کر لیتا ہے تو لیکن سردار دایاں والا سردار فرشتہ ہے، وہ پوچھتا آپ تو وہ کیا لکھ لوں کہتا ٹھہر شاید توبہ کر لے، لال لو تو ٹھہرو صبر کرو، شاید توبہ کر لے۔ اللہ بندے کو موقع دیتے ہیں، نافرمانی گناہ اس سے جو ہو گیا ہے تو ٹھہرو۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد دانا پوچھتا ہے کہ توبہ ارے لکھ لوں، آج تو وہ لکھوں، تو دانا کہتا ہے اس میں ٹھہرو شاید توبہ کر لے۔ 3 بار اتنا موقع اللہ دیتے ہیں۔ کتنے قریب کتنے پیارے اللہ ہیں کہ ہمارا بندہ جو داغ دھبا گناہ کے لگا لیا ہے اس کو توبہ کر کے صاف ستھرا کر لے۔
جب تیسری بار پھر پوچھا تو وہ لکھو میں کیا، تو کیا کہتا ہاں لکھو، لیکن ایک لکھنا، خود نیکی ایک کا 10 لکھا ہے دائیں والے نے، اب لیکن کیا کہتا ہے بائیں والے سے، ایک کا ایک گناہ لکھو، 10 گناہ نہیں لکھنا۔ اللہ کتنے پیارے، اللہ کتنا بندوں کو چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم دوستوں کہا کرتے ہیں کہ شام کے وقت میں اپنا محاسبہ کر لو، اپنا بستر پا کے تو یا مسیح نماز پڑھے شاباد، اب کنارے بیٹھ کر اللہ ہم سے نافرمانی گناہ جو ہو گئے معاف فرما دے دیے، اللہ داغ دھبا دل کو ہو گیا، دل میلا کچھ اللہ اس کو صاف کر دے دیے، کر لے۔ بستر بیٹھا، حدیث شریف میں آتا مناوا اللہ فراشی، جو آدمی بستر پایا سونے کے لیے آتا ہے بستر پر، اور اس نے پڑھ لیا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو شام کو دھو کے جائے، توبہ استغفار کر کے جائے، معافی مانگ کے جائے، پتہ نہیں کب موت آئے گی۔ 10 واقعات ایسے ہیں ہمارے یہاں، ہمارے خاندانی لگتے تھے، علیہ مرحومہ کے پھوپھا لگتے تھے، لکھنؤ کے آگے جو ہے وہ ہے بڑے بڑے جنگلات وہ خریدتے تھے، کاٹتے تھے، بیچتے تھے، بعدے وہ خریدتے، بہت گورکھپور کے اس علاقہ بڑائش تک آگے بہت بڑے جنگلات تھے۔ تو گئے سب نے شام کو اپنے احباب کے ساتھ بیٹھے، کھانا نہ کھایا، اپنی باتیں کیا، جا کے سو گئے۔ فجر میں آئیں گے، فجر میں نہیں آئے، لوگوں کو فکر ہوگی پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ فجر میں تو آئے نہیں ہو، چلو دیکھیں۔ وہاں جا کے جب دیکھنے کے لیے گئے، دیکھتے ہیں تو دنیا جا چکے ہوئے، کہاں کیا پلاننگ تھی، مسئلہ بندی تھی۔ کہنے لگے لڑکا کہتا تھا کہ ہم کو ایک کنواں یہاں بنوا دیں، پانی کے لوگوں کو عام طور سے ضرورت پڑتی ہے، تب نل نہیں تھے، اتنے مشینیں نہیں تھیں، وہ نہیں تھا، بہت سے پانی کے لیے آدمی کنواں میں نکالنا پڑتا تھا۔ کہنے لگے لڑکے کے لیے کہ لاری خریدنی ہے، ان کو اس کو خرید دے دیں، پھر یہ کر لیں گے، لاری خرید سکے اور نہ جو ہے حج کر سکے نہ وہ بھی کر سکے۔ لکھتے ہیں کہ جب آدمی کسی دنیاوی کام کی وجہ سے حج کو جو ہے دیر کر دیتا ہے، حج بات کریں گے، اللہ کی ذات غیور ذات ہے، اس کا حج بھی نہیں ہوتا اور وہ کام بھی نہیں ہوتا ہے جو آدمی سوچتا ہے۔ حج فرض اگر ہو گیا ہے تو آدمی حج کر لے، دیر نہیں کرے۔ اس میں یاد رکھیں ہمارے حج فرض مر گئے تو کون کرے گا؟ مرنے کے بعد یا تو آدمی وصیت کر جائے کہ دیکھو بھائی ہم پر حج فرض ہے، اپنے بچوں سے کہہ دے ہمارا ارادہ حج کرنے کا ہے، لیکن اگر ہم مر گئے، موت آ گئی تو فدیہ ادا کر دینا، حج بدل ہمارا کرا دینا۔ جن نے حج نہیں کیا ہے ان کو خاص چاہیے کہ اپنے وصیت کر جائیں۔ ہم ایک جگہ گئے، ایک آدمی تھے، بہت بڑا کاروبار تھا اور بہت نیک نام ہمارے خاندانی بھائی لگتے تھے، لیکن بچپن میں وہ آئے تھے دودھ پینے کے بعد جب چلنے پھرنے والے ہو گئے، تھوڑا کام کرنے لگے تو وہاں سے بمبئی آ گئے تھے۔ 2 بھائی، ایک بھائی بڑے تو ہی رہے، ان کا انتقال ہو گیا، 1 سال قریب ہو گیا، باقی 2 بھائی وہیں یہاں آ گئے تھے، لیکن انہوں نے محنت کیا، مزدوری کیا، ملازمت کیا، اللہ کی برکت دیا، ہر ایک پاس گاڑی، ہر ایک پاس جائیداد، ہر ایک پاس بنگلے، ہر ایک پاس بنانے کا، اللہ نے بہت ان کو برکت دیا۔ بیمار ہوئے اور یہیں بچپن سے آ کے یہیں رہ ہی گئے، پھر گئے نہیں، بعد میں گئے تھے، 1 بار ان کے لڑکے بھی گئے جائیداد تقسیم کرانے کے لیے، ورنہ نہیں رہ گئے۔ تو معلوم ہوا بیمار ہیں، خاندانی بھائی میرے لگتے تھے، وہ صرف صدیقی ہیں۔ تو میں جہاں بیمار تھے اسپتال گیا، میں کہا مجھ کو لے چلو، کچھ بات کرنی ان سے۔ ان کی گھر والی بیٹھی تھی، ان کے چچا داد بھائی، ان کے حفیظی بھائی بیٹھے تھے، اور کون بیٹھے تھے۔ میں کہا دیکھو آپ ہمارے بھائی ہیں خاندانی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ وصیت کر لو، حج فرض تھا آپ کے اوپر، اللہ کی جائیداد آپ کو دیا تھا، حج نہیں کیا آپ نے، بیماری میں کب وقت آ جائے کسی کو معلوم نہیں، لیکن آپ وصیت کرو میرے سامنے، اپنے بھتیجے کو، اپنے بیٹے کو، بیوی کو، سب کو انہوں نے جمع کیا۔ کیا کہوں میں؟ آپ کہیے کہ دیکھو مجھ پر حج فرض ہے، میں نے اپنی کوتاہی کو حج نہیں فرض ادا کیا ہے، اگر میں مر گیا حج بدل کرا دینا میرا، کہا آپ لوگ میرے ذمہ دار ہیں۔ اگر کوئی آدمی وصیت کر جائے تو 1.5 وصیت نافذ ہوتی ہے، 3 لاکھ چھوڑا ہے، 1 لاکھ وصیت نافذ ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ وصیت آپ یہ کر دینا، اس میں جتنا بھی ہو جائے اس میں طے نہیں ہوتی، بھائی 10 لاکھ چھوڑا ہے، تہائی اس کو وصیت نافذ ہوتی ہے، یہ آدمی وصیت کر جائے۔ ایک آدمی تھے، کہنے لگے میرے مرنے کے بعد میرے مال کا 5واں حصہ
ज़कात मद में खर्च कर देना, ज़कात की मद में खर्च करना। उनको देखा उनको नहीं देखा, ये तो उनकी बात है, जो ही सारे की बात है। मेरे माल का 5वां हिस्सा मद ज़कात में खर्च कर देना। वसीयत पढ़ा था उनके, मैंने उसे लिखा मैंने। हमको भी मैंने अपने घर में कह दिया, पता नहीं वक्त कब आएगा, अल्लाह का मालूम है। हो सकता है आखिर में आदमी बीमार रहता है, बीमारी में आदमी जो है कुछ काम कर नहीं सकता है, नमाज नहीं पढ़ सकता है। अच्छा, नमाज पढ़ना भी चाहे तो डॉक्टर वाले तो बंद कर देते हैं ना, पूरा लगा के बंद कर देते हैं। हमने बोल नहीं सकता बेचारा, न वसीयत कर सकता है, इतने कितने वहीं उसी मल्ला बुला लेते हैं। तो मैंने कहा अभी से लिख दे, अभी से कह दे। मैंने अपने बच्चों को और बीवी से कह दिया, अगर ऐसा कोई मौका पेश आ जाए, आखिर बीमारी की वजह से मेरी नमाज छूट जाए तो फिदिया अदा कर देना। साफ बात। आप चाहिए अपने बेटे को, अपनी बीवी को, जो भी घर में समझदार उसको वसीयत करना चाहिए। अगर मेरे दिन में कोई नमाज बाकी रह गई, हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया थी इतनी वसीयत मैंने उसमें निकाल देना। और ये हमारे बाद बुजुर्गों ने वसीयत किया ऐसा निकाल देना। अच्छा, रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा वसीयत किया था कि अगर मेरे दिन में नमाज़ें बाकी रह जाएँ तो फिदिया अदा कर देना। कि मेरे बुजुर्ग दोस्तों, वरना औलाद तो तकसीम कर लेती है और अब न बोलती है न बताती है। एक दस्त है, एक दस्तक। तो मेरे बुजुर्गों, इसलिए हम दोस्तों कहा करते हैं, जैसे आपने कारोबार शुरू किया, अल्लाह बरकत दे आपको, आप बात करते हैं, मालूमात करते हैं, क्या बेचना, क्या भाव है, कैसा है, ऐसे अपने जिस आलिम से आपकी दोस्ती हो, आप फलां आलिम आपके कहते हैं हमारे फलां डॉक्टर हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर, बोलते नहीं बोलते आप, ऐसा कहिए हमारा फलां ये फैमिली आलिम हमारे हैं, उनसे पूछ करते हैं। एक आदमी वतन जा रहे थे, आजमगढ़ के थे, मतलब जा रहा हूँ मैं, मेरे भाई वगैरह जो हिस्सा होता है वालिद साहब के बाद, मैं पूरी जायदाद तकसीम करके और उनको दे दूँगा कि देखो इतना हिस्सा आपका है, हमारे भाई का, हम सबका इतना हिस्सा होता है। कहने लगे फिर वहाँ से वापस आऊँगा तो मेरी जो जायदाद मुझको मिलेगी, मैं सब बेटों की तकसीम कर दूँगा, ताकि मेरे मरने के बाद कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हो। मैंने उनसे कहा देखिए, आप आदमगढ़ जाएंगे ना तो आप किसी आलिम से मशवरा कर लीजिएगा। तबीयत को जज्बात की तरह किया, बोले आप मेरे आलिम तो आप ही हैं, मैं फ़ोन से पूछ लूँगा, कोई पूछना होगा मैं आपसे पूछ लूँगा। तो ऐसे मेरे बुजुर्गों सेहत है, क़ुव्वत है, ताकत है, जहाँ कारोबारी मशवरे होते हैं दीनी मशवरा कीजिए। देखो हमारा फलां को बुलाओ, फलां को बुलाओ, फलां को बुला लो, हमारे फलां हैं। तो मीरास तकसीम करने का 2 शक्ल होती है। एक शक्ल ये होती है कि आदमी जो छोड़कर दुनिया से गया आदमी, उसमें उसने जिसके बेटे हैं कौन हैं उसको तकसीम कर दे। एक शक्ल ये होती है कि हमारे मरने के बाद हमारी बेटी भी है, आदमी जो लोग ज़िंदा हैं उनकी मीरास तकसीम नहीं होती। लेकिन बड़ा तकी इस्माइल साहब लिखते हैं, अगर इरादा मीरास ही तकसीम करने का है तो तब आदमी के हम मीरास तकसीम करते, हमारे पास लड़ाई झगड़ा बच्चों में नहीं हो, तो फिर मीरास के हिसाब जितना हिस्सा उतना दे दे। लेकिन अगर लड़की है लड़का है, इरादा ये है कि नहीं चलो माल तकसीम कर दें, तो फरमाते हैं कि मुस्तहब ये है लड़की लड़के बराबर दिया जाए। ये मसाइल हैं, मैं इसे कहता हूँ तुम तस्करे नहीं होते हैं, आदमी जानता नहीं है, हक़ अदा नहीं करता। फरमाते हैं लड़की को लड़के दोनों को बराबर दिया जाए, अगर मीरास तकसीम नहीं करना, ऐसे तकसीम कर दें चलो सबको दे दो। तो मुस्तहब लिखते हैं कि लड़की लड़के को बराबर देंगे। एक लड़की का लड़का छोड़ आदमी गया, दुनिया से गया है, 3 हिस्सा हो जाएगा, 2 लड़के और 1 लड़की का। इस में शादी उनसे 4 बारे में अल्लाह फरमाते हैं। ये सब बातें कुरान पाक में लिखी हुई हैं, ये सब बातें किताबों में लिखी हुई हैं। मुस्लिम वारसी ने पढ़ी है, उसमें क्या क्या मसाइल सब लिखे हुए हैं। नहीं है किसी ऐसे फैमिली डॉक्टर आपके फैमिली आने किसी को बना लो, हाँ सब बताओ किसको दे रहा। ज़िंदगी में करके जाएंगे तो बच्चों में झगड़ा नहीं होगा, बच्चे प्यार मोहब्बत से रहेंगे। और आज जो लोग नहीं दे के मरते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, केस होता है, और पता नहीं क्या करने दुनिया से ले गए थे लड़ाई झगड़ा में। एक शख्स ने कहा बड़े भाई से, भाई हमको हमारा हिस्सा दे दो, हम चाहते हैं कि कुछ अपना कारोबार करेंगे। तो बड़े मान गए, कोई तुम्हारा हिस्सा कैसे होता है, हमने कमाया, हमने बनाया, हमने सब किया है, तुम्हारा हिस्सा कैसे होता है। बात आगे बढ़ी तो बड़े भाई छोटे भाई को मारा,
बड़े भाई ने छोटे भाई को क्या हुआ नहीं आया, छोटे भाई को मारा। जहाँ की बात वहाँ जानता हूँ मैं, वहीं के आदमी बयान किया। वो बेचारा जो है भाई से बारा जो कुछ हुआ, और बड़े भाई तो घर गया, उसको दौरा पड़ा, उसका इंतकाल हो गया। छोटे भाई मार, छोटा भाई अस्पताल में पड़ा रहा, नहीं ले सके तो ले सके। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला शाह ने सब के हक़ को बता दिया है, किसका कितना हिस्सा, कितना हिस्सा। आप बड़ी ज़िम्मा हो जाइए। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह दर्जा बुलंद फरमाए, जो जायदाद थी जब मैं पढ़ के आया तो दादा से लेकर तकसीम कीमत लगाया। कीमत लगाने के बाद मैंने फूफी को नहीं देखा है, लेकिन फूफा जिंदा थे, फूफी हयात थी दादा के ज़माने में, मैंने नहीं देखा वो सब। तो उस सब का शरई हिस्सा कितना किसका होता है करके उसकी कीमत लगाया। मतलब थोड़ी जायदाद क्या करें, तो खेती थोड़ी क्या करेंगे। आप सब फूफी को मैंने नहीं देखा, लेकिन फूफा हिस्सा होता था। फूफा शादी की थी, फूफी की इंतकाल हो गया, मैंने देखा, तो उनका भी हिस्सा दिया। गर्दे की सबका हिस्सा करके लिख के बता के समझा के सबका दे दिया। मेरे भाई साहब रोने लगे, तो उन्हें मुझको बरी कर दिया। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं हिस्सा लगा के सबको देता, कि तुमने बहुत रोए, तुमने मुझको बरी कर दिया, अच्छा किया। हर जवान की जिम्मेदारी है कि अपने बड़ों को बरी कर दे। हर एक के घर की जिम्मेदारी है कि अपने बड़ों को बरी, सबका हिस्सा दे दे। जहाँ कोई मुश्किल हो पूछ ले। अब जैसे फिर बाद जैसे फैमिली डॉक्टर आपके होते हैं, फैमिली आगे पूछ लीजिए, बताइए कितना होता है। अल्लाह ताला का एहसान है। एक ज़माना फिर वो भी आया, वतन मेरा जाना जब साल में एक बार होने लगा, तो हमने कहा क़ज़ा नमाज जिसकी बाकी है, सफ़र में, घर में, सुस्ती काहली में सो गए, कभी ऐसा होता है कोई देर हो गई, सो गए, उठे, अब क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो मेरे बुज़ुर्गों, वो तौबा से क़ज़ा नमाज माफ़ नहीं होती है, बल्कि अदा करना चाहिए, अदा करना चाहिए। जी हाथ में आती हैं, हाथ में ले लें। क्या कर रहा था मेरे बुजुर्गों दोस्तों, कि वो तौबा से वो नमाज जो छूट गई है वो माफ़ नहीं होती है, अदा करना चाहिए, फिदिया देना चाहिए। एक नमाज छूट गई आपकी, अगर आप अदा कर लीजिए, उसका फिदिया एक सदक़े फ़ित्र के बराबर है। ईद को सदक़े फ़ित्र देते हैं ना, ईद को दे देते हैं सदक़े फ़ित्र, तो एक सदक़े फ़ित्र के बराबर एक नमाज का फिदिया है। और की 6 नमाज होती है, 5 फ़र्द, 1 वितर वाजिब, 5 फ़र्द 1 वितर वाजिब, उसका फिदिया दे दे। वसीयत कर जाए, भाई देखो हमने नहीं किया, हमसे कोताही, हमारी नमाज छूट गई है, फिदिया अदा करना, अदा कर देना। कई दोस्तों ने, हमने कहा अभी आप वो है नियत कर लीजिए कि अल्लाह हमारे में सबसे पहले जो फजर बाकी है, आप अल्लाह अकबर, हमने क्या नमाज क्या बोलते हैं, जो छोटी नमाज पढ़ते हैं, ये क़ज़ा उम्री, लोग क़ज़ा उम्री पढ़ रहे हैं, वो अदा नहीं होने वाली है। क़ज़ा उम्री इस तरह से तायीन करना चाहिए, तय करना चाहिए। हर दिन में सबसे पहले जो फजर बाकी उसको अदा करते हैं, सबसे पहले जोहर बाकी उसको अदा करते हैं। खाली इतना हम लोग क़ज़ा उम्री पढ़ते हैं, अदा नहीं होने वाली। तायीन ज़रूरी है, क्योंकि याद नहीं है कितना नमाज छोड़ा, कहाँ छोड़ा, कैसे छोड़ा, याद नहीं है। इस तरह नियत कीजिए आप, हाँ दिन में अल्लाह सबसे पहले जो फजर बाकी है उसको अदा करते हैं, वो अदा हो गई, फिर फजर पहली हो गई, फिर जोहर पहली हो गई, इस तरह नियत कीजिए। तो एक आदमी थे 35 साल की नमाज बाकी थी, लंबा किस्सा है, वो मेरे पास आए, बेचारे बहुत रोए। बहरहाल तो मैंने कहा आप अदा करना, नफलें पढ़ते हैं, बोले मैं जो है 100 रकात पढ़ लूँगा 5 दिन की, 100 रकात, बोले हाँ 100 रकात पढ़ लेंगे। मैंने कहा सोच लो, आप खाली इजाज़त दे दीजिए। बहुत आधा ज़िंदगी उनकी थी, क्या आपसे सुना, लेकिन अल्लाह ने चाहा। फिर एक बार आए, मैं मस्जिद बैठा कुछ पढ़ रहा था, जुम्मा दिन फजर बाद देर से बैठा रहा, फिर पढ़ता, मौलवी पीछे बैठे हैं। अचानक ऐसे बोल के देखा तो उन्होंने, अरे आप कब से बैठे? बोले मैं फजर पढ़ के फ़ौरन आ गया था। क्या बात है? बोले आप 10 दिन इजाज़त दे दीजिए। कितनी? उनका 200 रकात हो जाएगी। मैं 10 दिन की पढ़ लूँगा। मैं एक ज़माना ऐसा आया, कहीं इज्तिमा में हम भी जा रहे थे, वो भी जा रहे थे, अचानक देखा दौड़े हुए आए, हज़रत मैं भी चल रहा हूँ वहाँ इज्तिमा में।
آپ نے مجھ کو بتایا تھا میری 35 سال کی نماز الحمدللہ پوری ہو گئی. کئی سال کی؟ جب دیکھو بس نیت باندھے گی، جب دیکھو نیت باندھے گی، جب دیکھو نیت. میں کہا نفل جگہ قضا پڑھیے، نفل جگہ قضا پڑھیے. تو نفل ہے، فرض حاجی پورا کر لیجیے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہاں چلے گئے. تو بزرگوں عالم سے رابطہ رکھو دین کے لیے، دنیا کے لیے نہیں. دعا کر دیجیے، نام رکھ دیجیے، نہیں، دین کے لیے. ہماری میں فرائض ادا ہو جائیں، ہماری ذمہ داری ادا ہو جائیں. آپ حاضر ہیں کیا؟ آپ دیکھو، میں کہا آپ حاضر نہیں معلوم ہوتے ہیں، سب کو دیکھتا رہتا ہوں میں. تو میں کیا کرا، میں دین کے لیے دوستی کیجیے. عالم دوستی کس کے لیے؟ دین کے لیے. دنیا کے لیے، دعا کے لیے، جھاڑ پھونک کے لیے مت دوستی کی. دین کی دوستی. مسائل معلوم کیجیے، پوچھیے سب سے جائز کیا ناجائز، حلال حرام کیا کیا کرنا چاہیے. اپنی اولاد کو بتائیے، اولاد کو آپ بتائیے تو آپ کی اولاد آپ کو بتا، اولاد اس کو بتائے گی. خالی کھانا پینا کھا پی کے چھٹی مت کیجیے. اپنا کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، مسائل کو نہیں کسی عالم کو بلائے، ہم کو ذرا سمجھائیے کیسے کریں. اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، ہم نے وطن میں جہاں بیان کیا اگر قضا نماز باقی ہے تو آپ لوگ عطا کر لو، مسئلہ پوچھو. تو ایسا عام ہو گیا تھا، جہاں دیکھو جس جگہ دیکھو عورتیں پچھواتی تھیں، نماز سے چھوٹ گئی. مہینے میں کچھ دن کے معذوری ہوتے ہیں، کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے. نماز کو پڑھنا شروع کر دیا، دوبارہ ان کو ایک آدمی گزرے تو پھر ان میں آ گیا. اس کے مسائل کیا ہیں؟ علماء اپنے آپ مسائل پوچھ آگے بتاؤ ان کو. اب یہ تفصیل نہیں ہے، کئی بات ہو جائے گی، آپ بھی بھول جائیں گے. پوچھیے مسائل پوچھیے. غرض کہ میرے بزرگوں دوستوں، زندگی آخرت کی تیاری کے لیے جس سے دوستی ہے، آپ جو محبت ہے، جوڑ ہے، پوچھ کر کیجیے. نمازیں چھوٹ گئی ہیں. جوانی کب؟ ایک عورت تھی کالج پڑھتی تھی، اس نے فون کیا ہم کو، حضرت کالج کے زمانے ہم نے بہت نماز چھوڑی ہے، کیا کریں، کیسے پڑھیں، کیا بتائیں. ہم نے تفصیل کو سمجھایا. اور یہ تو بہت آسان ہے. آپ آئے مسجد میں آئے، آپ نے 4 رکعت سنت پڑھ لیا، 10 منٹ باقی ہے تو فجر پڑھ لیجیے، ظہر پڑھ لیجیے. نفلیں بجائے نفل پڑھنے کا آپ اپنی قضا نماز پوری کر لیجیے. کریں انشاءاللہ بھائی. کون کرے گا؟ آدھا اٹھاتے ہو بھائی، ڈرتے ہو کیا؟ یہ فیس نہیں پہ لینا ہم کو. ہاں ہمت سے آپ سمجھے نا. ایک خان صاحب تو دونوں ہاتھ اٹھا لیے تھے. میں کہا خان صاحب کیا بولے؟ ہم لوگ خان صاحب ہیں، پکی بات انشاءاللہ کر کے دیں گے. ہاں ایسے پکا ارادہ کیجیے. گھر میں مذاکرہ کریں گے. بیوی سب خدمت کرتی ہے، کھانا پکانا سب ساری خدمت کرتی ہے. ہم نے اس کو کبھی بتایا کیا؟ چلو مسائل ہم سے پوچھو، مسئلہ مذاکرہ ہم کر لیں. بشریور اردو ہندی دونوں الگ شائع، عورتوں الگ شائع ہو گئی بشریور، مردوں الگ شائع ہو گئی ہے. اور پڑوس میں شائع ہوئی تھی سورت میں، جو مرکز اس کے قریب میں، وہاں لوگوں نے شائع کیا. لکھا ہوا ہے عورتوں کے وقت کی ویشنو دیور، عورتوں کی سارے مسائل الگ کر دیے گئے ہیں اور مردوں کے مسائل الگ کر دیے گئے ہیں. اب بہت آسان ہو گیا. آپ منگا لیجئے، جیسے آپ دنیا ہر چیزیں منگاتے ہیں، آپ منگا کے دے دیجئے، بیٹی تم لو، بہن تم لو. ہم نے اکٹھے 4 منگایا، گھر میں 1 دے دیا، بہن کو 1 دے دیا، اپنے پاس 1 رکھ لیا ہم نے اپنی امی یہاں. پھر جہاں جگہ گئے ٹھنڈا اس کو جو ملے دیتے ہیں، وہ تقسیم کر دیتے ہیں اس کو. تو جہاں ہدیہ تحفہ آپ دیتے ہیں نا اپنے گھر والوں کو، دین ہدیہ تحفہ دین کا پیش کیجیے. منگا لیجیے، معلومات کر لیجیے. تاجر سے پیسہ لیتے لیکن منگا کے دے دیتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے.